بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، معاشرتی علوم درجہ ہشتم کے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ہم تاریخ پاکستان کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں ہم تحریک پاکستان کے حوالے سے پچھلے سبق میں پڑھ رہے تھے۔ آج ہم ہندوستان میں آزادی کی تحریک کے حوالے سے علماء کے کردار کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلبہ، آپ پہلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں کہ جہاد آزادی کی ابتدا کرنے اور اسے پروان چڑھانے میں علماء دین نے ناقابل فراموش کردار ادا کیے، مگر بعد میں انگریزوں نے اس طرح کے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی کہ برصغیر کے باشندوں کی قیادت رہنمائی علماء کرام کے ہاتھوں سے نکل کر ہندوؤں اور ان مسلمانوں کے ہاتھوں میں چلی جائے جن کی سیرت و کردار پر اسلام کی چھاپ نہ ہو، جو اسلام سے کوسوں دور ہوں، جن کی زندگیوں میں اسلام موجود نہ ہو، وہ مسلمانوں کے رہنما بن بیٹھیں۔ اسی مقصد کے لیے دسمبر 1885 عیسوی میں ایک انگریز افسر A.W. ہیوم نے بڑے بڑے انگریز افسروں اور گورنر جنرلوں کے مشورے سے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی تھی تاکہ ہندوستان کے اندر ایک سیاسی عمل کا آغاز ہو اور ایک سیاسی رنگ اور ڈھنگ کے ساتھ ہندوستان کے اندر انگریز مقامی لوگوں سے نمٹ سکیں۔ عزیز طلبہ، سیاست کے ذریعے سے یقیناً قوموں کے اندر بھلائیاں ضرور پیدا ہوتی ہیں اور حکومت سازی اور حکومت کو چلانے کے حوالے سے سیاست کے اہم کردار ضرور ہے۔ تاہم انگریزوں کی منصوبہ بندی یہ تھی کہ ایک ایسی جماعت بنا دی جائے جس میں ہندو اور مسلم دونوں شامل ہوں اور دونوں ہی مل کر ہندوستان کے اندر ایک سیاسی عمل کا حصہ بنے اور آپس میں ان کی اختلافات کی جو صورت ہے اسے ہوا دی جائے۔ اس طریقے سے دونوں آپس میں لڑتے رہیں گے اور ہندوستان کے اندر انگریزوں کو طویل عرصے تک حکومت کرنے کا موقع ملے گا، جس میں وہ کسی قدر کامیاب بھی ہوئے۔ انڈین نیشنل کانگریس بنیادی طور پر ہندوؤں کی جماعت بن کر رہ گئی، چونکہ اس میں زیادہ تر ہندو رہنما شامل تھے۔ جو مسلمان رہنما اس میں شامل ہوئے وہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود مسلمانوں کے لیے حقوق حاصل کرنے میں ناکام نظر آتے تھے۔ کچھ عرصے بعد ہی 1901 میں لکھنؤ میں مسلمانوں کے اجلاس ہوا، جس میں مسلمانوں کی ایک علیحدہ تنظیم بنانے کی تجویز منظور کی گئی، اور 1906 عیسوی میں ڈھاکہ میں نواب سلیم اللہ خان نے آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کی قرارداد پیش کی، جسے اجلاس میں موجود بڑے بڑے نوابوں اور دنیاوی اعتبار سے سرکردہ افراد نے اتفاق رائے سے منظور کر لیا۔ مسلم لیگ کے پہلے صدر آغا خانی فرقے کے اس وقت کے سربراہ سر آغا خان سوم مقرر ہوئے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلم لیگ کی قیادت بدقسمتی سے ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی جن کا مسلمان ہونا بھی مشکوک تھا۔ آغا خانی فرقے کے قائد سے تو آپ واقف ہی ہوں گے، جو لوگ نہ نماز کے قائل، نہ اذان کے قائل، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، وہ لوگ کیسے مسلمانوں کی نمائندگی کا حق ادا کر سکتے تھے؟ ان حالات کی بنا پر علماء کرام انگریزوں سے گفت و شنید اور آزادی کے معاملات طے کرنے کی پوزیشن میں نہ رہے۔ البتہ مسلمانوں کی اکثریت پھر بھی رہنمائی کے لیے انہی کی طرف دیکھتی تھی کہ علماء کرام ہندوستان کے اندر ان سے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں اور آزادی کے لیے وہ کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ اس وقت مسلمان بحیثیت قوم سخت کشمکش اور پریشانی کا شکار تھے۔ ایک طرف ہندو مسلمانوں پر اپنا تسلط قائم رکھنے کے لیے بےقرار تھا، وہ اپنی تعداد کی بنیاد پر ہندوستان میں حکومت قائم کرنا چاہتے تھے، اور دوسری جانب
ہندو بنیوں سے آزادی دلانے کی دعوے دار جماعت مسلم لیگ خود نوابوں، راجاؤں، وڈیروں، خوانین، جاگیرداروں اور سرداروں پر مشتمل تھی۔ اس لیے یہ بات یقینی تھی کہ اگر ہندوستان کے مسلمان آزاد ہو بھی جاتے ہیں اور ان کی حکومت بنتی بھی ہے اور یہ حکومت مسلم لیگ کی کوششوں سے اگر وجود میں آئے تو ظاہر سی بات ہے حکومت میں آنے والے جو لوگ ہوں گے ان کے زندگیوں کے اندر اسلام دور دور تک نہیں ہے، تو وہ کس طریقے سے ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی زندگیوں کو اسلام کی صورت میں ڈھال سکیں گے اور اسلامی طرز حکومت کو قائم کر سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا حفظ الرحمان سہواروی اور امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ وغیرہ مسلم عوام کی اخلاقی حالت سے مطمئن نہ تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر ابھی ایک مملکت کو اسلامی حیثیت میں چلانے کی طاقت اور قوت اور صلاحیت موجود نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی ہندو اور مسلمان مل کر آزادی حاصل کر لیں اور اس کے بعد ہندوؤں کا دماغ درست کرنے کے لیے مناسب موقع کا انتظار کر لیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ کے سرکردہ رہنما جب ذاتی زندگیوں میں اسلام پر نہیں چل رہے ہیں تو اجتماعی زندگی میں اسلامی نظام کو کیسے نافذ کر سکیں گے۔ بعد میں عزیز طلبہ، پیش آنے والے اب تک کے واقعات نے واضح طور پر اس بات کی تائید کی ہے، لیکن دوسری طرف مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ شبیر احمد عثمانی وغیرہ کا کہنا تھا کہ ہندوؤں نے کبھی مسلمانوں کا بھلا نہیں چاہا۔ ہندو ایک ایسا سانپ ہے جو موقع ملتے ہی ڈس لیتا ہے، اور یہ بات آج بھی کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ ہندو ہمیشہ سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ لہٰذا انہوں نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کی کوششوں کی حمایت کی۔ اس بنیاد پر مسلمانوں کے دو گروہ ہو گئے، ایک وہ گروہ جو جمعیت علماء ہند اور مجلس احرار کی قیادت کرنے والے علماء کی پیروی میں پہلے متحدہ برصغیر کی آزادی کی جدوجہد کو بھرپور قوت سے کامیاب کرانے کے خواہش مند تھے، تو دوسرا گروہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مریدین اور ان کے ہم خیال علماء کرام اور ساتھیوں کا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ مطالبہ پاکستان کی فوری تکمیل ضروری ہے اور اس کے لیے لازمی ہے کہ ہندوستان کے مسلمان تحریک آزادی پاکستان میں بھرپور طور پر شریک ہوں اور اسے کامیاب بنائیں۔ عزیز طلبہ، علماء کرام کے یہ دونوں گروہ دلائل کی بنیاد پر اپنی اپنی جگہ درست نظر آتے ہیں۔ ایک گروہ جو ہندوستان کی آزادی کی بات کر رہا تھا وہ دلائل کی صورت میں یہ بات سامنے لاتے تھے کہ اگر گاؤں میں آگ لگی ہے تو پہلے آگ بجھائیے، پھر اپنی زمینوں کی تقسیم کا فیصلہ کیجیے۔ اگر آپ مریض ہیں تو پہلے مرض کو دفع کیجیے، پھر تقویت اور قوت کی فکر کیجیے۔ یوں ان کے سامنے یہ بات تھی کہ ہندوستان کے اندر انگریزوں کی حکومت ایک ناسور کی طرح ہے، پہلے ان سے نمٹنا ضروری ہے، نہ کہ آپس میں اس بات کو طے کریں کہ ہندوستان پر حکومت کون قائم کرے گا، ہندو یا مسلمان۔ پہلے یہ ضروری ہے کہ انگریزوں سے آزادی حاصل کر لیں، پھر اس کے بعد ہندوؤں سے نمٹنے کی کوشش کریں۔ یہ حضرات جو تقسیم ہند کے مخالف تھے، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ اسلامی مملکت کے قیام کے خلاف تھے، یہ تو ایسا پاکیزہ مقصد ہے کہ کسی ادنا مسلمان کو بھی اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دیانتداری سے یہ سمجھتے تھے کہ اسلامیان ہند کا مجموعی مفاد اسی میں ہے کہ ملک تقسیم نہ ہو۔ ہندوستان کے بٹوارے میں انہیں متعدد اندیشے لاحق تھے۔
مثلاً یہی ایک اندیشہ بہت کافی تھا کہ جن اصحاب کے ہاتھ میں مطالبہ پاکستان کی تکمیل ہے، کیا وہ واقعتاً اسلامی حکومت قائم کر سکیں گے؟ جیسا کہ عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا، اسلام کی حکومت قائم کرنے کے لیے جس جرأت و للہیت، جس تقوی و طہارت، جس علم و فضل، جس فہم و فراست، جس عقیدہ و عمل، جس عزیمت اور ایثار و قربانی کی ضرورت ہے، وہ چونکہ ان حضرات یعنی مسلم لیگ کے رہنماؤں میں مفقود ہے، اس لیے تقسیم ملک کے نتیجے میں مسلمانوں کو ایک خطہ زمین ضرور مل جائے گا، مگر احکام الہیہ کا نفاذ اور شریعت محمدیہ کا اجرا نہیں ہو سکے گا۔ اور عزیز طلبہ، جیسے کہ بعد کے حالات و واقعات اور آج کے حالات و واقعات بھی آپ کے سامنے ہیں کہ پاکستان ہم حاصل یقیناً کر چکے ہیں، تاہم یہاں ایک اسلامی نظام حکومت اور اسلامی طرز زندگی کے مطابق لوگوں کو ہم ڈھالنے میں ناکام رہے ہیں۔ اسی طرح عزیز طلبہ، ایک خدشہ یہ بھی تھا کہ ہندو چونکہ مسلمانوں کے ازلی دشمن ہے، وہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو ترقی کرنے نہیں دیں گے، اور جو پاکستان کے نام پر مملکت حاصل کر لیں گے ہندوستان کے مسلمان، اسے آگے بڑھنے اور اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے میں ہندو کسی بھی طور سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ جیسا کہ عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ ہندو اپنی مکاری و عیاری سے پاکستان کو ہمیشہ تنگ کرتا رہے گا، اسے کمزور بنانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اس تقسیم کی بدولت آپ کے دریاؤں کا پانی روک لے گا، آپ کی معیشت تباہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، آپ کی یہ حالت ہوگی کہ بوقت ضرورت مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کی اور مغربی پاکستان مشرقی پاکستان کی کوئی مدد کرنے سے قاصر ہوگا۔ اندرونی طور پر پاکستان میں چند خاندانوں کی حکومت ہوگی، اور یہ خاندان زمینداروں، صنعت کاروں اور سرمایہ داروں کے خاندان ہوں گے۔ امیر دن بدن امیر ہوتا چلا جائے گا اور غریب غریب تر۔ عزیز طلبہ، یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقۂ کار کسی بھی طور سے پاکستان کے مخالف نہیں تھے، وہ دراصل تقسیم ہند کے مخالف تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ہندوستان کی حکومت انگریزوں نے مسلمانوں سے چھینی ہے، اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ مسلمان کوشش کریں کہ دوبارہ سے ہندوستان کی پوری حکومت وہ حاصل کریں، نہ کہ وہ تھوڑے پر راضی ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا تو امیر شریعت عطاء اللہ شاہ بخاری نے لاہور کے ایک عظیم الشان جلسے میں واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ پاکستان ایک اسلامی مملکت کی حیثیت سے وجود میں آیا ہے، اب اس کی حفاظت ہر مسلمان کا دینی فریضہ ہے۔ آئندہ کے لیے میں نے تو سیاسیات سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ جو حضرات صرف تبلیغ دین اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ آ جائیں، اور جو سیاسیات میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ مسلم لیگ میں شامل ہو کر ملک کی خدمت کریں۔ یوں عزیز طلبہ، یہ بات واضح ہے کہ علماء کا وہ گروہ جو آزادی ہند کے لیے کوششیں کر رہا تھا وہ کسی بھی طور سے پاکستان کے مخالف نہیں تھے، قیام پاکستان کے مخالف نہیں تھے، وہ تو صرف اور صرف ہندوستان کی تقسیم کے مخالف تھے۔ اس لیے ان پر یہ الزام بیجا ہے اور ان پر تہمت ہے کہ ہم علماء کرام کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ پاکستان کے مخالف تھے۔ عزیز طلبہ، یہ بات مکمل طور پر ذہن نشین کر لیں کہ علماء کرام کبھی بھی پاکستان کے مخالف نہیں رہے ہیں، وہ صرف اور صرف ہندوستان کی تقسیم کے مخالف رہے ہیں۔ وہ کسی بھی طور سے ہندوستان کی تقسیم کو مسلمانوں کے مفاد میں نہیں سمجھتے تھے۔ آئیے طلبہ، اب ہم تقسیم ہند کے حامی علماء کرام کی رائے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیوں تقسیم ہند کے حامی تھے اور پاکستان کے مطالبے کی حمایت کر رہے تھے۔ تقسیم ہند کے حامی علماء کی رائے یہ تھی کہ آزاد بر صغیر میں مسلمانوں کے مفادات کے سوال بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ انگریز سے نجات حاصل کرنا۔ یہ مسئلہ طے کیے بغیر آزادی کی جد و جہد آگ بجھانا نہیں، بلکہ ایک آگ کی جگہ دوسری اس سے بھی زیادہ خطرناک آگ لگانا ہے، جس کو بجھانا شاید صدیوں تک ممکن نہ ہو۔
اس طرح کی آزادی مرض کا علاج نہیں بلکہ ایک مرض کی جگہ اپنے کو دوسرا دائمی روگ لگانا ہے۔ اس لیے ہندوستان کے علماء کرام یہ محسوس کرتے تھے کہ موجودہ حالات میں مسلمان جن مصائب و مشکلات کا شکار ہیں اس کا فوری حل اور تدارک بہت ضروری ہے، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہندوستان تقسیم ہو اور مسلمانوں کو ایک الگ آزاد خود مختار مملکت حاصل ہو جہاں وہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے اور ہندو اور انگریز دونوں سے نجات حاصل کر لیں۔ اسی لیے تو اس وقت کو علماء کرام یہ بات واضح طور پر مسلمانوں کو سمجھایا کرتے تھے کہ صرف سامراج سے آزادی ضروری نہیں ہے بلکہ رام راج سے بھی بچنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ انگریزوں سے سامراج سے آزادی حاصل کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ سامراج کی جگہ ہم رام راج کو خود پر مسلط کر لیں۔ اس دور کے واقعات اور تقسیم ہند کے بعد کے حالات نے ان علماء کرام کی اس نظریے کی تائید کر دی کہ ہندو انگریز سے کم خطرناک نہیں۔ متحدہ برصغیر کی آزادی کی کوشش دراصل انگریزی غلامی کا لباس اتار کر ہندو اکثریت کو اپنے اوپر مسلط کرنے کی کوشش ہے۔ دراصل انہوں نے انگریز اور ہندو کے متعلق دیسی بدیسی اور ملکی غیر ملکی کے حوالے سے نہیں سوچا، بلکہ ان کے نزدیک تو اصل مسئلہ اسلام اور کفر کا تھا۔ جیسا کہ حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جب تک ہم کلمہ پڑھتے ہیں تمام غیر مسلم ہمارے دشمن ہیں، اس میں کالے گورے کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا سیاست سے تعلق نہ تھا، وہ ہندوستان میں مسلمانوں کے دین و ایمان، جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اسلامی نقطہ نگاہ سے سوچتے تھے۔ جیسا کہ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے، جی یوں چاہتا ہے کہ ایک خطے پر خالص اسلامی حکومت ہو، سارے قوانین و تعزیرات وغیرہ کے اجرا احکام شریعت کے مطابق ہو، بیت المال ہو، نظام زکوٰۃ رائج ہو، شرعی عدالتیں قائم ہوں۔ دوسری قوموں کے ساتھ مل کر کام کرنے سے یہ نتائج کہاں حاصل ہو سکتے ہیں؟ اس مقصد کے لیے صرف مسلمانوں ہی کی جماعت ہونی چاہیے اور اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ یوں اشرف علی تھانوی اور آپ کے رفقائے کار نیک نیتی کی بنیاد پر دراصل ایک ایسی مملکت قائم کرنا چاہتے تھے جہاں پر مکمل اسلامی نظام رائج کرے۔ حضرات علماء کرام کے فیصلے کے بعد برصغیر کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے مسلمانوں نے ان کی منشا اور مرضی پر عمل کرتے ہوئے مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ علماء کے اس تعاون کے ایک ظاہری اثر یہ سامنے آیا کہ محمد علی جناح نے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا عمل شروع کر دیا اور وہ شخص جس کے سوٹ بوٹ پر انگریز رشک کرتے تھے ٹوپی، شیروانی اور شلوار میں ملبوس نظر آنے لگا۔ یہ علماء کرام کی ہی مسلسل محنت کا نتیجہ تھا کہ قائد اعظم جیسی شخصیت نے نظریہ پاکستان کو مکمل طور پر اسلام سے چھوڑ دیا۔ جیسا کہ قائد اعظم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، پاکستان کا مطلب یہ نہیں کہ ہم غیر ملکی حکومت سے آزادی چاہتے ہیں، اس سے اصل میں مسلم آئیڈیالوجی نظریہ مراد ہے جس کا تحفظ نہایت ضروری ہے۔ ہمیں اپنی آزادی ہی مطلوب نہیں، ہمیں اس قابل بھی بننا ہے کہ اس کی حفاظت کر سکیں اور اسلامی تصورات اور اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اسی طرح آپ نے یہ بات واضح طور پر بیان کر دی کہ قرآن مسلمانوں کا ضابطۂ اخلاق ہے جو مذہب، معاشرت، تجارت، عدالت، فوج،
सिविल और फौजदारी तमाम कवानीन को अपने अंदर लिए हुए है। मजहबी रसूम हो या रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात, रूह की नजात का सवाल हो या बदन की सफाई, इज्तिमाई वाजिबात का मसला हो या इनफरादी हुकूक का, इन तमाम मामलात के लिए इस ज़ाब्ते में कवानीन मौजूद हैं। यूँ अज़ीज़ तलबा, कायद-ए-आज़म भी इस राय पर मुत्तफ़िक थे कि हिंदुस्तान की तकसीम दरअसल इस्लाम की बुनियाद पर है और बरसग़ीर के मुसलमान पाकिस्तान इसलिए हासिल कर रहे हैं कि वहाँ वो इस्लामी निज़ाम हुकूमत कायम कर सकें। जैसे कि कायद-ए-आज़म ने एक और मौके पर ये बात वाज़ेह कर दी कि मुसलमान पाकिस्तान का मुतालबा करते हैं जहाँ वो ख़ुद अपनी ज़ाब्ता हयात, अपने तहज़ीबी इर्तिक़ा, अपनी रवायात और इस्लामी क़ानून के मुताबिक हुक्मरानी कर सकें। इस्लामिया कॉलेज पेशावर के तलबा को ख़िताब करते हुए फरमाया, मुस्लिम लीग हिंदुस्तान के उन हिस्सों में आज़ाद रियासतों के क़याम की अलम बरदार है जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, ताकि वो वहाँ इस्लामी क़ानून के मुताबिक अमल कर सकें। कायद-ए-आज़म ने मुसलमानों को ईद का पैगाम देते हुए 1945 में कहा कि हर मुसलमान जानता है कि कुरानी तालीमात महज इबादत व अखलाकियात तक महदूद नहीं, बल्कि कुरान करीम मुसलमानों का दीन, ईमान और कानून हयात है, यानी मजहबी, मुआशरती, तिजारती, तमद्दुनी, अस्करी और ताज़ीरी अहकाम का मजमुआ है। हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें यह हुक्म है कि इसका बग़ौर मुताला करें ताकि ये मुसलमानों की इनफरादी व इज्तिमाई हिदायत का बाइस हो। यूँ अज़ीज़ तलबा, कायद-ए-आज़म उलमा कराम की ही मेहनत के नतीजे में इस सोच के हामी बन गए कि पाकिस्तान दरअसल मुसलमानों की आखिरी मंजिल है, हिंदुस्तान के मुसलमानों की आखिरी मंजिल है, उनकी बका है, जहाँ वो शरीयत इस्लामी के मुताबिक आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। अज़ीज़ तलबा, इसी के साथ हमारा सबक मुकम्मल हुआ। अब आपसे गुजारिश है कि इस सबक से अहम नुकात नोट करके लाजमी याद करें और तारीख़ पाकिस्तान पहला दौर, दूसरा दौर और तीसरा दौर के सवालात और जवाबात PDF की मदद से जर्नल पर तहरीर करेंगे। अज़ीज़ तलबा, अल्हम्दुलिल्लाह मीक़ात दोम इम्तहान का निज़ाम भी इसी के साथ मुकम्मल हुआ। आपसे गुजारिश है कि तमाम असबाक के काम आप जर्नल पर तरतीबवार तहरीर कर लें और फ़हरिस्त भी तैयार करें और वक्त को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा थोड़ा करके सवालात और जवाबात लाजमी याद करें ताकि इम्तहान की तैयारी मुमकिन हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।